اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ٹاورنگ کمولس بادل آسمانی بجلی گرنے، گرج چمک اور موسلادھار بارش کا باعث بن سکتا ہے۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ بہاولپور، بہاول نگر، احمد پور، راجن پور، خانپور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، رحیم یار خان اور صادق آباد میں شدید بارش متوقع۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک بارش اور طوفانی ہوائیں وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال، پہاڑی ندی نالے بکھرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1751 فیٹ سے اوپر چلی گئی، سپل ویز کھولنے کا فیصلہ۔ ستلج، چناب اور راوی میں طغیانی برقرار، موز اور ریلوں نے مزید کئی بستیاں اجاڑ دیں۔ آشیانے سیلاب کی نظر، لاکھوں ایکڑ رقبے پر فصلیں تباہ۔ قصور، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کے سیلاب سے 90 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ احمد پور، شرکیہ اور رحیم یار خان کے 34 دیہات شدید متاثر۔ علی پور میں بھی دریائے چناب کا پانی قریبی بستیوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں متاثر۔ ہیڈ ٹریموں پر نئے سیلابی ریلے کا الرٹ جاری۔ ملتان میں شیر شاہ بند پر پشتے بلند کرنے کا عمل جاری۔ چونیا کے 36 گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جلال پور، پیر والا میں دریائے ستلج پر پلات پور کا بند ٹوٹ گیا، درجنوں گھر اور فصلیں زیر آب۔ قصور میں سیلاب سے 90,000 سے زائد افراد اور 2 لاکھ سے زائد جانور متاثر۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجرز کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فوج کے سپرد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر تقاریب، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف جنرل سٹاف نے پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ راولپنڈی گیریزن، ملتان گیریزن اور کھاریاں گیریزن میں بھی تقاریب، پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کے اہل خانہ اور عوام کی بھی شرکت۔ کوئٹہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ یوم دفاع پر ٹریفک پولیس لاہور کا بھی اپنے قومی ہیروز کو سلام۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شہداء کے مزاروں پر فاتح خوانی۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل اور ہمہ جہت اسوہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ صدر آصف زرداری نے عید میلاد النبی پر قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کر لی۔ پاکستان کی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن و استحکام کے حصول کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ مشیر فلسطینی صدر محمود العباس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور فلسطین کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ غزہ میں گھر، سکولز، اسپتال تباہ ہو گئے، ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں۔
اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے 700 دن مکمل۔ اسرائیل نے غزہ کے 90% بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ مالی نقصان 68 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے 80% سے زائد علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق 73,000 سے زائد افراد شہید اور لاپتہ ہو چکے، جن میں 20,000 بچے اور 12,500 خواتین ہیں۔ 1,62,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے، ہزاروں افراد کو معذوری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی بڑی رہائشی عمارت مسیحتا ٹاور کو ملیہ میٹ کر دیا۔ 24 گھنٹے میں 69 فلسطینی شہید، 422 زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا نسل کشی کا اعتراف، کہا غزہ میں جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں۔ مزید بلند و بالا عمارتوں کو بھی نشانہ بنانے کا انڈیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ٹرمپ مخالف احتجاج میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرے میں غیر قانونی تارکین وطن اور فلسطین کے حامی بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین کا واشنگٹن ڈی سی سے نیشنل گارڈز ہٹانے کا مطالبہ۔ مظاہرین کے ٹرمپ استعفیٰ دو اور واشنگٹن کو آزاد کرو کے نعرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تجارتی شراکت دار ممالک کو کچھ اشیاء پر محصولات سے استثنا دینے کا فیصلہ۔ نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ حکم نامے کے مطابق تجارتی معاہدوں کی بنیاد پر 45 سے زائد اشیاء پر زیرو ٹیرف لاگو ہوگا۔ رعایت پیر سے نافذ ہو جائے گی۔ جاپان، یورپی یونین بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بحیرہ احمر میں زیر سمندر فائبر کیبلز کٹنے کے باعث انٹرنیٹ سروس متاثر۔ مائیکروسافٹ کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ صارفین کو سروس میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مشرقی وسطی کے راستوں سے گزرنے والی انٹرنیٹ ٹریفک متاثر ہوئی۔ نیٹ ورک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ مودی اچھے دوست ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت خاص ہیں، وہ اور نریندر مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی ٹرمپ کے بیان کی تعریف۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، ٹرمپ کے جذبات کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا۔ امریکی صدر کی وینزویلا کے جنگی طیاروں کو گرانے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر امریکی بحری جہازوں کو خطرہ محسوس ہوا تو وینزویلا کے طیاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو بھیجنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ وینزویلا کے صدر منشیات کے کارٹل کی قیادت کرتے ہیں۔ صدر مادورو نے الزام کی تردید کر دی، کہا امریکہ وینزویلا کا تیل چوری کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا یورپ کے لیے سیکیورٹی امدادی پروگرامز ختم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، فیصلے سے ایسٹونیا، لتھوانیا اور لٹویا سمیت نیٹو کے متعدد ممالک کو شدید جھٹکا لگے۔ فیصلے سے یورپ کے مشرقی حصے کو روسی حملے کے ممکنہ خطرے کے خلاف مضبوط کرنے کی کوششیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی شہریوں کو حراست میں رکھنے والے ممالک کی بلیک لسٹ بنانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی شہریوں کو حراست میں رکھنے والے ریاستوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ کا چین سے توجہ ہٹا کر اپنی سرزمین پر سیکیورٹی کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون نے نئی قومی دفاعی حکمت عملی کا مسودہ تیار کر لیا، جس کے تحت چینی اور روسی خطرات سے زیادہ توجہ داخلی خطرات پر دی گئی۔ یورپ اور مشرق وسطی سے ہزاروں امریکی فوجیوں کو نکالنے کا امکان۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرخ چاند کا نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ مکمل چاند گرہن کا آغاز آج رات 8:28 اور اختتام 8 ستمبر کی صبح 1:55 پر ہوگا۔ اس دوران چاند ایک گہرے سرخ رنگ میں بدل جائے گا، جس کو بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے بیشتر حصوں میں بھی نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دنیا کی 88% آبادی اس کا نظارہ کر سکے گی۔